الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وحاکما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ زمین محترم ہے، آسمان محترم ہے، سبحان اللہ۔ زمین محترم ہے، آسمان محترم ہے، مدینے کا سارا جہاں محترم ہے، مدینے کا سارا جہاں محترم ہے، جہاں ذکر میلاد خیر البشر ہو، جہاں ذکر میلاد خیر البشر ہو، خدا کی قسم وہ مقام محترم ہے، خدا کی قسم وہ مقام محترم ہے۔ تیرا نام بھی ہے دل و جان سے پیارا، تیرا نام بھی ہے دل و جان سے پیارا، تیری یاد بھی جان جاں محترم ہے، تیری یاد بھی جان جاں محترم ہے۔ بسی ہو جہاں تیری زلف عنبری کی خوشبو، بسی ہو جہاں تیری زلف عنبری کی خوشبو، وہ دل محترم ہے، وہ جاں محترم ہے، وہ دل محترم ہے، وہ جاں محترم ہے۔ بسی ہے یہاں تیرے حسن کی خوشبو، بسی ہے یہاں تیرے حسن کی خوشبو، یہ در محترم ہے، یہ گلستان محترم ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو آج بھی ہے، سمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد عدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سربراں، سیاہ لا مکان، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ماؤہا، شاہد ما تغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام حسن محفل، جان محفل، جانان محفل، حضور سیدی حضرت خواجہ محمد نقیب الرحمن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور میرے انتہائی واجب الاحترام سیدی حضور خواجہ محمد اسد اللہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور میرے تمام برادران طریقت، اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے آج ہم اس محفل پاک میں محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرنے اور اپنے خواجگان کے سامنے محبوب علیہ السلام کی محبت کا سبق سنانے کے لیے حاضر ہیں۔ حضور والا، ہم جو محبوب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہمیں کس نے سکھایا ہے؟ جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ کو تعمیر کر لیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ربنا وابعث فیہم رسولا، دعا کی اے اللہ جو رسول محترم آئے گا، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو جان جانا ہے، جن کے ذریعے جن کے لیے یہ کائنات بنی ہے، اس کو میری اولاد میں پیدا فرما دے۔ یہ دعا قبول ہوئی۔ قبولیت کی علامت یہ تھی کہ اس
उस पत्थर के ऊपर हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह के कदमैन शरीफैन के कदमों के निशानात को बाकी रखा गया। और फिर हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने दुआ की, मेरे मालिक तेरे इस नबी की उम्मत जब बैतुल्लाह का सफर करे उसको बख्श देना, जो तवाफ करे उसको बख्श देना, जो यहाँ ज़ियारत के लिए आए उसको बख्श देना। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या असूल सिखाया, फरमाया जब कोई नबी तुम्हें याद रखे तुमने उसको नहीं भूलना, तुमने हर नमाज में दरूद इब्राहीमी पढ़ के हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह को याद रखना है। ऐ जाने कायनात, जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हमें ये तरीका सिखाया है कि जब कोई नबी किसी को याद रखे तो उम्मत को चाहिए वो न भूले, वो हदिया तबरीक पेश करती रहे, वो जिक्र करती रहे। अरे हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने बैतुल्लाह के पास इस उम्मत को याद रखा। उम्मत हर नमाज में हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह पे दरूद इब्राहीमी भेजती है। मेरा नबी तो वो है जब दुनिया में तशरीफ लाए आपने सजदा किया और अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ अल्लाह मेरे लिए मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ अल्लाह मेरे लिए मेरी उम्मत को बख्श दे। ये नबी दुनिया में आए तो उम्मत को याद रखा, ये नबी गार में गए तो उम्मत को याद रखा, ये नबी बाजार में गए तो उम्मत को याद रखा, ये नबी मेराज पे गए तो उम्मत को याद रखा। तो जनाबे वाला जो इब्राहीम खलीलुल्लाह बैतुल्लाह के पास इस उम्मत को याद रखे तो हुक्म होता है तुम इसको याद रखना, और जो मेरे मुस्तफा ने खुदा के पास इस उम्मत को याद रखा है, कितना हक बनता है इस नबी का जिक्र किया जाए। बद्दुआ के चेहरे की बात की जाए, वल्लैल की जुल्फों वाले महबूब की बात की जाए, मा ज़गल बसर व मा तग़ा के काजल वाली आंखों वाले महबूब की बात की जाए, अलम नशरा के सीने वाले महबूब की बात की जाए, ताहा के ताज वाले महबूब की बात की जाए, यासीन के शेरे वाले महबूब की बात की जाए, हुजूर वाला अल्लाह फरमाते व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और हमने, माँ जो है वो नाफिया है, उलमा तशरीफ फरमा है, माँ नाफिया है। अल्लाह फरमाता है और नहीं हमने बनाकर भेजा मगर आपको सारे जहानों के लिए रहमत। अरबी का असूल यह है कि जहाँ पहले नफी आ जाए फिर अस्बात आए तो वहाँ पे हसर का और कसर का कानून बनता है, और जहाँ हसर का कानून बनता है तो वहाँ पर ऐसा है कि जैसे अल्लाह तबारक व तआला किसी एक चीज़ को मुशख्खस करना चाहता है, हाईलाइट करना चाहता है। जैसे कि कोई बंदा वजीफा कर रहा हो ना तो अपने गिर्द हिसार बना लेता है, वो कहता है जनाब इस हिसार में सिर्फ मैं आ सकता हूँ, कोई और नहीं आ सकते। अरबी का असूल यह है जहाँ पहले नफी हो फिर अस्बात हो, तो अल्लाह किसी एक चीज़ को मुशख्खस करना चाहता है। जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिर्फ अल्लाह है, पहले नफी है फिर अस्बात है। माना यह हुआ कि माबूद सिर्फ अल्लाह है, माबूद कोई और नहीं हो सकता, इबादत के लायक कोई और नहीं है, सिर्फ अल्लाह है। जिस तरह नफी और अस्बात अरबी में आ जाए तो किसी एक चीज़ को मुशख्खस किया जाता है, इसी तरह वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और नहीं भेजा बनाकर आपको मगर सारे जहानों के लिए रहमत। तो पहले नफी आ जाए तो फिर अस्बात आ जाए तो किसी एक चीज़ को मुशख्खस किया जाता है। तो अल्लाह ने फरमाया महबूब हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है, सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। यानी पहले नफी है फिर अस्बात है। माना क्या हुआ कि महबूब आप ही रहमत हैं, आप ही रहमत हैं, आप ही रहमत हैं। और फिर पूरी कायनात के अंदर जो चीज़ रहमत हो बाज़ औक़ात वो रहमत भी बन जाती है। जैसे पानी पीने के लिए रहमत है, चिलाक की सूरत में रहमत होती है। तो ये आवाज़, ये मैं आवाज़ देने के लिए रहमत है, करंट आ जाए तो रहमत बन जाती है। तो ये वो जो माँ पहले नाफिया है और फिर उसके बाद अस्बात है। अल्लाह ने ये बताया महबूब ये कायनात मैंने अज़दाद के पर पैदा की है, हर चीज़ की ज़िद हो सकती है मगर महबूब तुझे सिर्फ रहमत ही रहमत बना के भेजा है। आप सिर्फ रहमत ही रहमत है, आप सिर्फ रहमत ही रहमत है। और रहमत का माना क्या है? रहमत का माना है अर्रिक़्क़तु वत्तअत्तुफ़, अर्रिक़्क़तु वत्तलत्तुफ़। मिसाल के तौर पे मैं अर्ज करूँ, रहमत का माना ये है कि आप देखते हैं कि कोई बंदा बीमार है या एक्सीडेंट हुआ है, वो तड़प रहा है, उसकी ज़रूरत पानी है। अब आप पानी पिलाने के लिए जो बेचैनी लेंगे ना, उस बेचैनी को रहमत कहते हैं। ये तो किसी एक शख्स को हो सकती है मगर जाने आलम, जाने कायनात, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जहानों के लिए रहमत है, सारे जहानों के लिए रहमत है। अज़ीज़ान मोहतरम, रहमत जो है वो मस्दर है, और जो मस्दर हो तो इसमें फ़ाइल होता है, और इसमें फ़ाइल राहिम होता है। और राहिम के लिए चार चीज़ों का पाया जाना ज़रूरी है। जो राहिम हो वो जिंदा हो, जो राहिम हो वो करीब हो, जो राहिम हो उसको
پتا ہو کہ رحمت کہاں کرنی ہے، اور جو راحم ہو اس کو پتا ہو، اس کو طاقت بھی ہو کہ رحمت کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو۔ یعنی رحمت مصدر ہے، راحم اس میں فاعل ہے۔ راحم کے لیے 4 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ پہلے یہ ہے کہ جو راحم ہو وہ زندہ ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ جو راحم ہو وہ قریب ہو، اور تیسری شرط یہ ہے جو راحم ہو اس کو رحمت کرنے کی طاقت ہو، چوتھی شرط یہ ہے جو راحم ہو اس کو پتہ ہو طاقت کا بھی، اور طاقت بھی رکھتا ہو اس کی تکلیف کو دور کرنے کی۔ تو یہ معنی یہ ہوا کہ جو محبوب کو رحمت للعالمین مانتا ہے اس کو 4 چیزیں ماننی پڑے گی۔ محبوب کو زندہ بھی ماننا پڑے گا، محبوب کو قریب بھی ماننا پڑے گا، محبوب کی طاقت کو بھی ماننا پڑے گا، نبی کے اختیار کو بھی ماننا پڑے گا۔ جس نے 4 چیزوں کو مانا ہے اس نے راحم مانا ہے، جس نے راحم مانا ہے اس نے رحمت مانا ہے، اور جس نے رحمت مانا ہے ان کو 4 عقیدے ماننے پڑیں گے۔ حیات النبی بھی ماننی پڑے گی، محبوب کا قرب بھی ماننا پڑے گا، محبوب علیہ السلام کی طاقت بھی ماننی پڑے گی، اور تکلیف کو دور کرنے کا علم بھی ماننا پڑے گا۔ یہ 4 چیزیں جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے۔ یہ رحمت مصدر اور راحم اس میں فاعل، رحم کے لیے 4 چیزوں کا پایا جانا ضروری۔ اب بشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فتویٰ لیتے ہیں۔ حضور آپ بتائیں آپ حیات النبی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ رحمت جو ہے وہ مصدر ہے، راحم کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ زندہ ہو۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم تو اس امت کو دنیا سے جاتے ہوئے عقیدہ حیات النبی پڑھا کے جا رہے ہیں۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں نقل کیا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے جانے لگے آپ نے مولا کائنات حضرت مولا مرتضیٰ باب العلم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ارشاد فرمایا اے علی جب میں دنیا سے چلا جاؤں مجھے غسل دینا ہے، کفن پہنانا ہے، اور مجھے درے یار پہ لے جانا ہے اور عرض کرنا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کا یار جو بچپن میں ساتھ تھے، جو خلوت میں ساتھ تھے، جو جلوت میں ساتھ تھے، جو غار میں ساتھ تھے، آج مزار میں ساتھ آرام کرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ اے صدیق آپ نے یہ اتنا بڑا فتویٰ امت کو دیا، فرمایا میں وہ صدیق اکبر ہوں جاتے ہوئے اس امت کو حیات النبی کا عقیدہ پڑھا کے جا رہا ہوں کہ اجازت زندوں سے مانگی جاتی ہے۔ میں لوگوں کو بتا کے جا رہا ہوں کہ محبوب علیہ السلام تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور محبوب علیہ السلام کے اس صحابی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے لے جانا اور محبوب سے اجازت مانگنا، اور پھر چشم فلک نے دیکھا اجازت مانگنے والا کوئی اور نہیں تھے، وہ مولا کائنات حضرت مولا مرتضیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے۔ جب دروازے پہ کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا یار جو ہر وقت آپ کے ساتھ تھے، بچپن میں ساتھ تھے، خلوت میں ساتھ تھے، جلوت میں ساتھ تھے، آج ساتھ آرام کرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ تو چشم فلک نے دیکھا دروازہ کھلا اور آواز آئی ایک یار کو دوسرے یار کے پاس پہنچا دو۔ یعنی عقیدہ حیات النبی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا ہے۔ میرے محبوب نے مہر ثبت کی ہے کہ میرے صدیق نے جو عقیدہ پڑھایا واقعی میں زندہ ہوں، میرے پاس جب بھی آنا مجھے زندہ سمجھ کے آنا۔ یہی وجہ ہے ماں بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، لوگوں میرے ممبر سے لے کر میرے گھر کا جو حصہ ہے جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ محدثین فرماتے ہیں میرے آقا نے کیوں فرمایا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے؟ فرمایا جنت اس مقام کو کہتے ہیں جہاں بندہ مہمان ہوتا ہے خدا میزبان ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا جنت اس مقام کو کہتے ہیں، جنت اس مقام کو کہتے ہیں جہاں زندگی ہی زندگی ہوتی ہے، موت نہیں ہوتی۔ لہذا میرے غلاموں سن لو ماں بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، جب تم میرے پاس آنا تو سمجھ کے آنا ہم زندہ نبی کے پاس جا رہے ہیں۔ من زارنی بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی او کما قال علیہ السلام، میرے آقا نے فرمایا جو میرے وصال کے بعد میری مزار انور پہ آئے گا ایسے ہے جیسے زندگی میں میرے پاس آیا، جیسے میرے زندگی میں میرے پاس آیا۔ علامہ تاج الدین سوچی علیہ رحمہ لکھتے ہیں لوگوں یہ میرے محبوب کی اپنی شان کریمی ہے۔ وہ فرماتے ہیں ماں بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہ فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، مگر کسی امتی کو زیب نہیں دیتا وہ کہے میں نبی کی قبر پہ جا رہا ہوں، امتی کو زیب نہیں دیتا وہ کہے میں نبی کی مزار پہ جا رہا ہوں۔ امتی کے لیے ادب یہ ہے جب وہ گھر سے چلے گئے لوگوں میں مصطفیٰ کے پاس جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ امتی یہی کہے کہ میں جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں۔ اور یاد رکھیں جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون،
तमाम अंबिया जिंदा हैं, अपनी कब्र में नमाज अदा करते हैं। या रसूल अल्लाह, ये सारे अंबिया जिंदा हैं, हमें क्यों बताया? फरमाया इसलिए बताया ताकि तुम्हें पता चल जाए सारे नबी मुक्तदी हैं, मैं इमामुल अंबिया हैं। जब मुक्तदी जिंदा है तो इमामुल अंबिया की जिंदगी का आलम क्या होगा? जब मुक्तदी जिंदा है तो इमामुल अंबिया की जिंदगी का आलम क्या होगा? फिर यहाँ बात खत्म नहीं हुई, अलबिदाया वन निहाया उठाएं, उसके अंदर बड़ी और भी मुतअद्दिद कुतुब के अंदर है। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम से हज़ारों साल पहले उनका ज़माना है। वो जब अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना, इस उम्मत की शान सुनी, अज़मत सुनी, तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मेरे मालिक मुझे हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, मेरे मालिक मुझे उम्मत मुहम्मदिया में बना दे। अल्लाह ने फरमाया वो उम्मत मुहम्मदिया आखिर में आएगी और सारी उम्मतों से आला होगी। कुंतुम खैरा उम्मा, महबूब की उम्मत सारी उम्मतों से आला होगी, तो लिहाजा ऐ दानियाल आपको आखिर में नहीं भेज सकते। तो दानियाल अलैहिस्सलाम ने दुआ की, मेरे मालिक फिर मेरी अर्ज़ी है, ये इज़्ज़त वाली, ये अज़मत वाली, ये शान वाली, ये रिफत वाली उम्मत ये आखिर में आएगी, तो मेरे जिस्म को उस वक्त तक सलामत रखना जब तक इस उम्मत का कोई आदमी मुझे गुस्ल न दे, मुझे कफन न पहनाए, मेरा जनाजा न पढ़ाए। कई हजार साल तक हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम का जिस्म रखा रहा और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, उमर ये मूसल फतह होगा, इलाके का नाम कोस्तर है, वहाँ मेरे भाई दानियाल अलैहिस्सलाम का जिस्म रखा हुआ है, ज़रा जो भी जाए उसको समझा देना, अदब से ज़रा अल्लाह के सुपुर्द करें। अब हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को क्यों मेरे आका ने इरशाद फरमाया? इसलिए कि निगाह नबूवत जानती थी कि जब मूसल फतह होगा हज़रत फारूक आज़म का ज़माना होगा, इसलिए निगाह इल्म में था। मेरे आका मूसल के बारे में फरमा रहे, अब वो वक्त आया जब मूसल फतह हुआ, सिपा सलार हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, फरमाते मैं जब वहाँ पहुँचा, हज़रत फारूक आज़म ने मुझे नसीहत की कि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी इस उम्मत की अज़मत को अज़मत को देख के, शान को देख के, रिफत को देख के, बुलंदी को देख के, इनकी सारी अज़मतों को सामने रखते हुए उन्होंने दुआ की कि इस उम्मत में मैं रहूं, उम्मत तक मेरा जिस्म सलामत रहे, ये मुझे गुस्ल दे, कफन पहनाए, तो लिहाजा ख्याल करना। महबूब ने हुक्म फरमाया है। हज़रत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं मैं तुझ तक पहुंचा, एक ताबूत के अंदर हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम का जिस्म मुक़द्दस रखा हुआ था। मुझे महबूब की वो बात याद आई, अल अंबिया अहयाउन फी कबूरिहिम युसल्लून, खुदा को डिठो से मोहम्मद दे ओले, मोहम्मद को ले दे दिखे दे गुजर गई, का सारी जिंदगी गुजर गई है महबूब अलैहिस्सलाम के फरमुदात को देखते हुए। लिहाजा आज देखते हैं महबूब ने फरमाया सारे नबी जिंदा हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी फरमाते मैंने हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के दिल पे हाथ रखा, दिल धड़क रहा था, मैंने आपकी गर्दन पे हाथ रखा, गर्दन के पट्टे फड़क रहे थे, मैंने आंख को खोल के देखा तो आंख जिंदा के मिसल थी। आपने हज़रत अबू सईद खुदरी ने नारा लगाया, सदक़्ता या रसूल अल्लाह, सदक़्ता या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सच फरमाया है। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम उम्मती है, आपके मुक्तदी है, आप इमामुल अंबिया है। तो जब मुक्तदी की जिंदगी का आलम ये है तो ऐ इमामुल अंबिया आपकी जिंदगी का आलम क्या होगा? फिर इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम अपने भाई के साथ जा रहे हैं, रास्ते में इंतकाल हो गया, आपने तदफीन कर दी, उनके बेटे हज़रत शबीर और शबर भी साथ हैं। तो जब वापस आए कौम ने कहा चूँकि ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हैं, इन्होंने खुद कत्ल किया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मेरे मालिक ये कौम मेरे पर इल्ज़ाम लगा रही है। अल्लाह ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम अकेले ना जाना, 70 आदमी एक कबीले के ले जाना और उनकी कब्र पे खड़े होकर कहना ऐ हारून ये बता तुझे तबई मौत आई है या किसी ने कत्ल किया है? आवाज़ देना आपका काम है, जवाब देना उनका काम है, मेरी अता से वो जवाब देंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब पहुँचे और वहाँ पे कब्र पे खड़े होकर आवाज़ दिया है मेरे भाई हारून ये बता तुझे किसी ने कत्ल किया या तबई मौत आई है? उसने कहा मुझे किसी ने कत्ल नहीं किया, मुझे अल्लाह ने विसाल दिया है, मैं अल्लाह के पास पहुँच गया हूँ। तो वहाँ पे जो लोग खड़े थे वो कहते ये तो मुक्तदी हैं, इनकी ज़िंदगी का आलम ये है कि जो इनकी मज़ार मुक़द्दस पर आवाज़ दे ये जवाब देते, फिर इमामुल अंबिया की अपनी ज़िंदगी का आलम क्या हो? और ये मुस्नद अबू जाला के अंदर ये हदीस पाक है, जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब क़ुर्ब क़यामत होगा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और वो आके मेरी कब्र पे खड़े होंगे और मुझे आवाज़ देंगे या मोहम्मद आ, मैं अपनी कब्र अनवर से उसको जवाब अदा करूँ। तो पहली शर्त राहिम की क्या है कि राहिम जिंदा हो, राहिम जिंदा, रहमत बहाल। जो राहिम मानेगा उसको मानना पड़ेगा मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है, हयात नबी का अकीदा मानना पड़ेगा।
اور پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی عقیدہ کہ آپ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ایک صحابی قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور ساتھ چند لوگ کھڑے ہیں، وہ آپس میں شور کر رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کنکری اٹھا کے اس آدمی کو ماری جو قرآن پڑھ رہے تھے، حضرت یزید بن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جس سمت سے کنکری آئی تھی ہم نے دیکھا حضرت فاروق اعظم کھڑے ہیں، میں نے دیکھا تو فرمانے لگے، اس اشارہ کیا ادھر آؤ، میں قریب گیا، فرمانے لگے یہ بندے شور کر رہے ہیں، انہیں نہیں پتا میرے مصطفیٰ کریم آرام فرما رہے ہیں، ان کو پکڑ کے میرے پاس لاؤ۔ جب وہ قریب آئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو میرے نبی کے سامنے آواز اونچی نہ کرنا ورنہ اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تم اونچی آواز میں کلام کر رہے ہو، تم نے قرآن نہیں پڑھا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم طائف سے آئے ہیں، ہمیں ادب رسول کا پتہ نہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا شکر کرو طائف سے آئے ہو، یہاں کے ہوتے عمر ایسا ادب سکھاتا کہ نسلیں یاد رکھیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حیات النبی کے قائل۔ پھر حضرت عثمان غنی جس دن وصال کا وقت ہوا، حضرت عبداللہ بن سلام جاتے، اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے پانی لا دو، فرمایا اس کی اب کوئی ضرورت نہیں، 40 دن ہو گئے کسی نے پانی نہیں پلایا، آج جانے عالم مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے ہیں، اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے ٹھنڈا پانی پلایا ہے، فرمایا عثمان تم سحری کر لو، افطاری ہمارے پاس کرو گے، آج ہم شہید ہو جائیں گے۔ آج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم جانے والے ہیں۔ اے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ بتائیں آپ کا فتویٰ کیا ہے حیات النبی کے بارے میں؟ فرماتے ہم ہی تو صدیق اکبر کو لے کے گئے تھے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہی تو لے کے گئے تھے، کیونکہ ہم یہ فلسفہ جانتے ہیں جب بندہ دنیا سے جاتا ہے اس کو غسل دیا جاتا ہے، کفن بنایا جاتا ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے، جب پتہ ہے منڈی میں رکھنا ہے پھر یہ غسل کا اہتمام کیوں، خوشبو کا اہتمام کیوں؟ فرمایا اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں مشکات شریف کے اندر تھوڑا سا حصہ موجود ہے، فرمایا یہ جو غسل دیا جاتا ہے در حقیقت اس کو تیاری کروائی جاتی ہے کہ قبر میں جا کے اس نے گنبد خضرا کے مکی کا دیدار کرنا ہے۔ یہ جو غسل کیا جاتا ہے یہ تیاری کروائی جاتی ہے محبوب علیہ السلام کے دیدار کی۔ دیکھیں نا حضور والا جب بندہ دنیا سے جاتا ہے ہم کہتے ہیں اللہ کو پیارا ہو گیا، کیا وہ زندگی میں پیارا نہیں تھا؟ پیارا تھا، لیکن اس وقت یہ جملہ کیوں بولا جاتا ہے یہ پیارا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے میرے آقا نے فرمایا انما انا رحمت مہدات، اللہ نے مجھے اپنی امت کے لیے ہدیہ رحمت بنا کے بھیجا ہے، اور تحفۃ المومن الموت، اور مومن کے لیے جو موت کا تحفہ ہے یہ بھی ہدیہ ہے، موت بھی ہدیہ ہے، اور محبوب کی ذات بھی ہدیہ ہے۔ جب یہ بندہ ساری زندگی ودھا کے چہرے کا ذکر کرتا ہے، واللیل کی زلفوں کا ذکر کرتا ہے، مازغ البصر وما طغیٰ کی کاجل والی آنکھوں کا ذکر کرتا ہے، علم نشرح کے سینے کا ذکر کرتا ہے، طٰہٰ کے تاج و یاسین کے چہرے کا ذکر کرتا ہے، محبوب کے معجزات و کمالات کا ذکر کرتا ہے، یہ اللہ کو پیارا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اب موت بھی تحفہ ہے، جان عالم کی زیارت بھی تحفہ ہے، اس کو موت کا تحفہ دے کے اس کو موت کا تحفہ دیا جائے تاکہ یہ قبر میں جا کے جان عالم کا دیدار کرے جس کا ذکر کرتا ہے گویا موت مٹانے کے لیے نہیں آتی، گنبد خضرا کے مکی سے ملانے کے لیے، موت مٹانے کے لیے نہیں آتی، جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملانے کے لیے آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قبر میں پہلے سوال پہ بھی نجات نہیں من ربوں کا، دوسرے سوال پہ بھی نجات نہیں ما دینوں کا، تیسرے سوال پہ نجات ہے ما كنت تقول في هذا الرجل، یہ بتا جب دنیا میں تھا کیا کہتا تھا ان کے بارے میں۔ اگر کوئی بزرگوں کے دامن میں ہوگا تو وہ یہی کہے گا جی میں تو کہتا تھا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور عاشق ہوں گے نسبت والے ہوں گے اور اچھی قسمت والے ہوں گے، وہ کہیں گے موت بھی ہدیہ، جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہدیہ، یہ تو میں مر کے آیا ہوں اس دل ربا کے واسطے، میں مرا ہی تھا تو مجھے پتہ ہے گنبد خضرا کے مکی کا دیدار ہوگا۔ تو یہ موت مٹانے کے لیے نہیں آتی، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملانے کے لیے آتی ہے۔ حضرت امام شعرانی فرماتے ہیں میرے دل میں ایک بات آتی تھی کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے جنازہ پڑھتے ہیں نا، جنازے کو آگے رکھتے ہیں، آخر یہ کیا سبب ہے مرنے کے بعد اس نے ایسا کیا کر لیا ہے کہ جنازہ آگے ہے امام پیچھے ہے اور عوام پیچھے ہے؟ کہتے ہیں ایک دن جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، ہاتھ جوڑ کے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر کیا ہوتا ہے مرنے کے بعد امام کے آگے میت کو کیوں رکھا جاتا ہے؟ میرے آقا مسکرائے فرمایا شعرانی نادان ہو گیا ہے، تجھے نہیں پتا اب یہ تیاری کر چکا ہے ہماری زیارت کے لیے، اب اس کا اکرام ہے، اس کو آگے رکھو سارے اس کے پیچھے ہو جاؤ، سبحان اللہ، اب یہ تیاری کر چکا ہے جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے، یہ ساری زندگی تڑپتا رہا مچلتا رہا، حسن یار میں گم رہا، حسن جانوں میں گم رہا، تصور یار میں گم رہا، تخیل یار میں گم رہا، ارے اپنے شیخ کے ذریعے
اب یہ منظر آ گئی ہے جو کہتا تھا اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم سے مراد یہ سامنے مصطفیٰ کا چہرہ موجود ہے۔ صراط مستقیم سے مراد جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ اس لیے تو خواجہ صاحب نے نہیں فرمایا نا کہ خدا کو ریٹھوں سے محمد دے بولے، محمد کو دے دے لکھیں دے گزر گئی، میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں، خدا کو محمد سریں دے گزر گئی، محمد محمد پکیں دے گزر گئی، احد لال احمد ملیں دے گزر گئی۔ ارے جب خواجہ فرید مقام ہجر پہ ہوتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں، اتھمائے مٹھڑی نت جان ولب، وہ تو خوش وسدا وچ ملک عرب، تھوڑے دھکڑے گھوڑے کھاندڑی ہاں، تیرے نام تو مفت بھی کاندڑی ہاں، تیرے باندے دی میں باندڑی ہاں، تیرے دردے کٹیاں نال ادب۔ اور جب یہ مقام وصال پہ جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں خلقت کو جیندی گول ہے ہر دم فرید دے گول ہے، خلقت کو جیندی گول ہے ہر دم فرید دے گول ہے۔ فرمایا اب چونکہ یہ تیاری کر چکا ہے اس لیے اس کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو اور چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، جب اس میت کو لے کے جاتے ہیں، جنازے کو لے کے جاتے ہیں، کندھے پہ اٹھا کے کیوں لے کے جاتے ہیں؟ چاہیے تو یہ تھا ہاتھوں پہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، یہ کندھے پہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا جو بادشاہ ہو، اعلیٰ بندہ ہو، اس کو پالکی میں بٹھا کے لے جایا جاتا ہے منزل پہ۔ اب چونکہ یہ ایسے اعلیٰ بڑھ کے کوئی نہیں، یہ ایمان والا ہے، اب قبر میں محبوب کا دیدار کرنے والا ہے، اس لیے اس کی شان یہ اس کو کندھے پہ اٹھا کے مزار تک پہنچا۔ اور پھر قبر کے اندر جب بندے کو رکھا جاتا ہے اس کے چہرے کے اوپر کپڑا ہٹا دیا جاتا ہے۔ سارے لوگ کہتے ہیں یار چہرے سے کپڑا ہٹا دو، کبھی سوچا کیوں ہٹاؤ؟ کہا بات دراصل یہ ہے نبی کی نظر سے کچھ چھپا نہیں ہوتا، جب میرے آقا مزار منورہ میں آئیں گے سیدھی امتی پر نظر پڑے گی، آگے کپڑا حائل نہ ہو، آنکھ کھلے تو مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ نظر کے سامنے، اس لیے کپڑا ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو مولا کائنات حضرت علی فرماتے ہیں ہم ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے گئے تھے، حضور یہ آپ کا ساتھی آپ کے ساتھ، اور پھر مولا کائنات فرماتے ہیں جب ہم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد الہ اور سپرد رسول کیا، سپرد خواب تو ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں، یہ تو سپرد الہ ہے، یہ سپرد رسول ہے، یہ اپنے جو نسبت والے ہیں اپنے خواجگان کے قدموں میں جاتے ہیں۔ اس پر بھی ایک تصوف کا موضوع ہے۔ تو حضور والا حضرت مولا علی فرماتے ہیں میں نے دیکھا سر کی آنکھوں سے جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کی مزار منورہ پہ کھڑے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے دعا کریں اے اللہ میری امت میں جتنے بوڑھے ہیں سب کو صدیق اکبر کے وسیلے سے بخش دے۔ سبحان اللہ۔ یعنی مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں صدیق کا جنازہ ہے اور استقبال کے لیے جان عالم جلوہ کریں، باب العلم جو ہے حضرت سیدہ پاک کے زوج مبارکہ فرماتے ہیں، حضرت مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں یہ جاتے ہوئے صدیق اکبر دنیا سے جا رہے ہیں اور میرے آقا حیات النبی کا سبق ہمیں پڑھا رہے ہیں، جلوہ کر رہے ہیں، میں نے سر کی آنکھوں سے ان کا دیدار کیا۔ سبحان اللہ۔ تو پہلی شرط کیا تھی کہ زندہ ہو، ایک ایک حدیث پڑھ کے میں گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ دوسری شرط کیا تھی؟ قریب ہو۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی ایمان والوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ حضور ایک یونیورسٹی میں مجھے لیکچر دینے کا موقع ملا تو ایک اسٹوڈنٹ کھڑا ہوا تو اس نے کہا جناب یا رسول اللہ کہنا جائز ہے ناجائز ہے؟ میں نے کہا بیٹے جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں لوگ پوچھتے کم ہے بتاتے زیادہ ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے میں تو کہتا ہوں ناجائز ہے۔ میں نے کہا پھر عدم جواز کی دلیل پیش کرو۔ اس نے کہا دیکھیں نان وقرب الیہ من حبل الورید، اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے، تو جب اللہ قریب ہے تو یا اللہ کہہ سکتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جلوہ گر ہیں، اس لیے آپ لوگ یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا جس قرآن میں یہ ہے اللہ قریب ہے، اگر اسی میں ہو کہ محبوب بھی قریب ہے پھر کہہ سکتے ہیں۔ اس نے کہا میں حافظ قرآن ہوں، میں نے نہیں پڑھا۔ میں نے کہا ہم پڑھا دیتے ہیں، کیونکہ محبت رسول کی آنکھ ہوگی تو پھر آیات بھی محبت والی نظر آئے گی نا، پھر عقیدہ بھی وہی نظر آئے گا۔ اور دوسری بات ہے یہ بتائیں آپ عالم ہیں؟ اس نے کہا جی فلاں مدرسے میں پڑھا ہے۔ میں نے کہا آپ کا سوال تو بتا رہے ہیں آپ نے درس نظامی نہیں کی، ورنہ ہم تو پہلے سال میں بچوں کو پڑھاتے ہیں حروف ندا کتنے ہیں، وہ کہتے ہیں 5۔ کون کون سے؟ ایا حیا اے حمزہ مفتوح اور یا، ایا حیا ہے دور والوں کے لیے، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، اور اے حمزہ مفتوح ہے قریب والوں کے لیے، اور یا دور والوں کے لیے بھی ہے، متوسط فاصلوں کے لیے بھی ہے، قریب کے لیے بھی ہے۔ اگر دور والے کو یا کہہ کے پکارنا منع ہوتا تو حضرت فاروق اعظم ممبر پہ نہ فرماتے یا ساریہ الی الجبل یا ساریہ الی الجبل یا ساریہ الی الجبل۔ کاش آپ اس وقت ہوتے تو آج نہ ہوتے، سوال بھی نہ ہوتے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جس قرآن میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شارک سے زیادہ قریب ہے، اسی قرآن میں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی ایمان والوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔
اللہ ہر ایک کی رگ جان کے قریب ہے، جان عالم صرف مومن کی جان کے قریب ہے۔ جو مومن ہے وہ یہاں بھی یا رسول اللہ کہہ سکتا ہے، گنبد خضرا پہ بھی جا کے یا رسول اللہ کہہ سکتا ہے۔ تو میں نے کہا کیا آپ مومن نہیں؟ کہتے ہوں۔ میں نے کہا پھر کہیے یا رسول اللہ۔ تو جو مومن ہے وہ ہر جگہ یا رسول اللہ کہہ سکتا ہے، کیونکہ وہ جان عالم کے قریب ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ محبوب کو پتہ بھی ہو رحمت کرنی کہاں ہے۔ موجم الکبیر کی حدیث پاک ہے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے، رات کا وقت ہے، وضو کر کے کھڑے ہوئے، فرماتے لبیک لبیک نصرتا 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 نصرتا، میں حاضر ہوں تیری مدد کر دی گئی، میں حاضر ہوں تیری مدد کر دی گئی۔ حضرت میمونہ فرماتی ہیں میں نے ادب کی وجہ سے کچھ پوچھا نہیں، لیکن تاریخ نوٹ کر لی۔ پھر ایک دن محبوب علیہ السلام کا شان رحمت للعالمین عروج پر تھی، میں نے عرض کیا حضور اس دن آپ فرما رہے تھے لبیک نصرتا لبیک نصرتا، کس کو فرما رہے تھے؟ فرمایا یہاں سے سینکڑوں میل کے فاصلے پر میرا ایک غلام ہے راجز، وہ آ رہا تھا، مشرکین نے پکڑ لیا، اس کو بچنے کی کوئی صورت نہیں، وہاں سے کھڑے ہو کے انہوں نے کہا یا رسول اللہ انظر حالنا، اور یہ یا رسول اللہ انظر حالنا پیر ما دستگیر ما غوث سمدانی خود میرا پانی شہباز اللہ مکانی، حضرت سیدنا سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام ہے، کسی عام شاعر کا نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے وہاں پہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس نے وہاں سے پکارا، ہم نے یہاں سے جواب دی۔ ایک مہینے کے بعد جب وہ راجد پہنچے تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھوایا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں پھنس گیا تھا، میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، میں نے کہا یا رسول اللہ مجھ پر کرم کیجئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجئے۔ کہتے ہیں ابھی میں مدد کے لیے پکار رہا تھا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی لبیک نصرتا لبیک نصرتا لبیک نصرتا، ہم حاضر ہیں، تیری مدد کر دی گئی، تیری مدد کر دی گئی۔ تو کہتے آج میں آپ کے سامنے کھڑا، مشرکین محبوب کی آواز سن کے بھاگ گئے، کیونکہ میرے آقا کا یہ معجزہ ہے، ایک ماہ کے مسافت پر میرے مصطفیٰ کا روب بدبزموں پر جو کافروں پر آ جاتا ہے، اگر کوئی ان کو کہہ دینا محبوب آ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے، ابھی ایک ماہ کی مسافت رہتی ہے، آپ کا روب ان کے دلوں میں آتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث بات ہے۔ فرمایا محبوب علیہ السلام جو ہے نا انہوں نے سن لیا، تو راہم وہ ہوتا ہے، راہم وہ ہوتا ہے کہ جس کو پتہ ہوتا کہ کون اس وقت پکار رہے، مدد کس کی کرنی ہے۔ جو یہ کہتے ہیں حضور مدد نہیں کر سکتے، اس نے راہم نہیں مانا، جب راہم نہیں مانا رحمت نہیں مانا، جب رحمت نہیں مانا تو رحمت للعالمین نہیں مانا۔ صحیح معنی میں رحمت للعالمین وہی مانتا ہے جو زندہ بھی مانتا ہے، قریب بھی مانتا ہے، طاقت بھی مانتا ہے۔ اور آخری بات کہ طاقت بھی ہو، بعض اوقات کسی کے بیٹے کو پولیس پکڑ کے لے جائے نا، اس کو دکھ تو بڑا ہوتا ہے، بے چینی بڑی ہوتی ہے، مگر چھڑانے کی طاقت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ راہم نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ تو میرے مصطفیٰ تو طاقت رکھتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ گئے نا عمرہ کر کے، محبوب کی بارگاہ میں پہنچے تو کسی نے کہا کہ جب جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانا تو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ہمارا سلام عرض کرنا۔ اب بندہ بڑا صوفی تھا اور بڑا امین تھا، اس نے کہا نہیں، میں وہاں پہنچا اور بات بھول گئی۔ اب مکے جا رہے ہیں، راستے میں ذوالحلیفہ کے مقام پر، پیر علی کے مقام پر احرام باندھ لیا، عمرے کی نیت کر لی، خیال آیا میں نے شیخین کریمین کی خدمت میں سلام عرض نہیں کیا۔ باقی جو ساتھ تھے انہوں نے کہا یہاں سے بھی سنتے ہیں، سلام پیش کر۔ انہوں نے کہا نہیں، جس نے مجھے سلام دیے تھے اس نے کہا تھا قریب جا کے وہاں کھڑے ہو کے سلام دینا، محبوب کی بارگاہ میں بھی سلام عرض کرنا اور شیخین کریمین کی بارگاہ میں بھی، لہٰذا میں نے جانا ہے۔ انہوں نے کہا ہم تو نہیں جاتے، 3 میل کا فاصلہ ہے، واپس تم چلے جاؤ۔ کہا ٹھیک ہے، میرا سامان بھی لے جاؤ، میری سواری بھی لے جاؤ، میں جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤں گا، حضرت شیخین کریمین کی خدمت میں سلام عرض کر کے پھر جاؤں گا۔ جب وہ واپس آتا ہے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے، اور سلام عرض کرنے کے بعد شیخین کریمین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے اور ریاض الجنہ میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، یا رسول اللہ میں تو آپ کو رحمت للعالمین مانتا ہوں، میں تو آپ کو حیات بھی مانتا ہوں، میں تو آپ کو قریب بھی مانتا ہوں، میں تو یہ بھی جانتا ہوں آپ کو پتہ ہے کہ مجھے رحمت کی ضرورت ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے آپ طاقت رکھتے ہیں، جہاں چاہیں آپ زمین سے اس کو حنانہ کو جنت میں پہنچا دیں، آپ کی طاقت ہے جنت میں کھڑے ہو کر انگور کے، دنیا میں کھڑے ہو کر انگور کے گچھے تک ہاتھ پہنچا دیں، یہ آپ کی طاقت ہے۔ آپ حضرت بلال کے قدموں کی آواز جنت میں سن لیں، یہ آپ کی طاقت ہے۔ رکوع اور سجود والوں کو دیکھ لیں، یہ اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے۔ حضور میری سواری بھی چلی گئی، سامان بھی چلا گیا، ایمان ابھی آپ کے قدموں میں ہے، میں تو ایسے نہیں جاؤں گا، کرم کرے مجھے مکہ شریف پہنچا دے۔ ابھی وہ ریاض الجنہ میں بیٹھے تھے،
بین النوم والیقظہ کی کیفیت تھی، نہ سو رہے تھے نہ جاگ رہے تھے۔ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت شیخین کریمین ساتھ ہیں، میرے آقا مسکرائے فرمایا ابو بکر یہ ہماری محبت میں واپس آیا ہے، اگر ہم تنہا چھوڑ دیں پھر لجپالی تو نہ ہو، کیونکہ لجپال پرید کو توڑ دینا جدی باں پڑ دے انہوں چھوڑ دینا، کیونکہ یہ آیا ہمارے پاس ہے، لہٰذا آئے ابو بکر صدیق ایک طرف سے آپ ہاتھ پکڑیے، دوسری طرف سے ہم ہاتھ پکڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا ان کو تمام مکاتب فکر کے علماء نے اس واقعے کو لکھا ہے، کئی کتب کے اندر ہے، علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی جیسا محدث بھی اس کو لکھتا ہے، فرماتے ہیں پھر کیا ہوا، ایک طرف سے میرے آقا نے ہاتھ پکڑا، دوسری طرف سے شیخین کریمین نے، کہتے بیٹھا میں ریاض الجنہ میں تھا، آنکھ کھلی تو مطاف میں تھا، کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھا ہوا، کیونکہ میرے آقا جس کو زیارت کراتے ہیں قصدن زیارت کراتے ہیں، من رانی فی المنامی فسیرانی فی الیقظہ او کما قال علیہ السلام، کہ جس کو خواب میں زیارت ہوگی ان قریب جاگتے بھی ضرور ہوگی، یہ خوشخبری ہے۔ تو آپ کہتے ہیں 21 دن کے بعد لوگ واپس آئے، میں نے تو کئی عمرے کر لیے تھے، مجھ سے پوچھنے لگے آپ کیسے پہنچے، میں نے کہا تمہیں پہنچایا ہے سواری نے یا سوار نے، مجھے پہنچایا ہے مدینے کے تاجدار۔ تو رحمت کا عقیدہ یہی ہے کہ جو راہب ہے اس میں 4 چیزوں کا ہونا لازم ہے، زندہ بھی ہوں، قریب بھی ہوں، طاقت بھی ہو اور جانتے بھی ہوں کہاں رحمت کرنی ہے۔ اللہ میری حاضری کو قبول فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔